بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ اسیر ادروی علیہ الرحمہ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں دیوبند اور اس کے اطراف میں بیوہ عورتوں کے نکاح کو بہت عیب کی بات سمجھا جاتا تھا۔ لوگ بیوہ عورتوں کا نکاح نہیں کرتے تھے، بیوہ عورتیں بیٹھی رہتی تھیں اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا تھا، اور اس قدر معجوب سمجھا جاتا تھا کہ اگر کوئی اس موضوع پر بات کرتا تھا تو اسے چپ کرا دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایک واعظ تھے مولانا وحید الدین مظفر نگری، جو دیوبند میں اکثر بیان کیا کرتے تھے، ان کا بیان لوگ سنتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ بیوہ عورتوں کے نکاح پر بات کرنی شروع کی تو ایک رئیس زادے نے انہیں چپ کرا دیا، ان کا ہاتھ پکڑ کر اور ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس حالت کو دیکھ کر کوڑتے تھے، ان کے دل میں درد ہوتا تھا۔ انہوں نے بیوہ عورتوں کے نکاح کو ایک مہم کے طور پر چھیڑ دیا تھا، اور تقریروں کے ذریعے سے بھی بیوہ عورتوں کے نکاح پر لوگوں کو ابھارتے تھے، اور عملی طور پر بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ ایک جگہ بیوہ عورتوں کے نکاح پر تقریر کر رہے تھے۔ ایک صاحب، ایک رئیس درمیان میں کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حضرت مجھے کچھ پوچھنا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ فوراً اپنے گھر گئے، ان کی ایک بڑی بہن تھی، بیوہ تھیں، بوڑھی ہو چکی تھیں، ان سے کہا کہ آپ کی ایک ہمت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہو سکتی ہے، اور میں سنت کے زندہ کرنے کے قابل بن سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نکاح کر لیں۔ تو ان کی بہن نے کہا دیکھتے نہیں ہوں میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ صرف سنت کے زندہ کرنے کی نیت سے نکاح کر لیجئے، طبعی ضرورت کے تقاضے سے نہ کیجئے، لیکن سنت کے زندہ کرنے کی نیت سے کر لیجئے۔ چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ اسی وقت دو گواہوں کی موجودگی میں ایک صاحب سے ان کا نکاح ہو گیا، اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور یہاں پر مجمع لگا ہوا تھا جہاں وہ تقریر کر رہے تھے، سامعین اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے۔ جس چوکی پر آپ تقریر کر رہے تھے وہ چوکی اسی طرح بچھی ہوئی تھی۔ آپ آئے اور آپ نے پھر تقریر شروع کر دی۔ وہ صاحب پھر کھڑے ہوئے کہ حضرت میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ بیوہ عورتوں کے موضوع پر تقریر کر رہے ہیں، اور آپ کی بہن خود بیوہ ہے، اور آپ نے ان کا نکاح نہیں کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ میری بہن بیوہ ہے؟ میری بہن کا نکاح تو ہو چکا ہے، اور نکاح کے جو گواہان تھے وہ بھی وہاں آ گئے تھے، انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہاں بالکل ان کی بہن کا نکاح ہو گیا ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کا اتنا اثر ہوا کہ اسی مجلس میں تقریر کے اختتام پر 50-60 بیوہ عورتوں کا نکاح ہو گیا۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ عملی طور پر اگر دعوت دی جائے، اور جس چیز کی دعوت دی جائے اس پر اگر مقرر کا خود عمل ہو، واعظ کا خود عمل ہو، تو تقریر پر اثر ہوتی ہے، تقریر میں اثر ہوتا ہے، اس سے مثبت نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقرر کا عمل نہ ہو تو پھر تقریر بے سود رہتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بول رہے ہیں اس پر عمل کی خاص طور پر توفیق عطا فرمائے۔